الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. حمد ثنا رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل سید ولد آدم خاتم الانبیاء امام المرسلین امام المتقین صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کا اللہ کے فضل سے ارادہ ہے وہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ اس ماہ مبارک رمضان کو
شہر التوبہ بھی کہا جاتا ہے، شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو شہر التوبہ کے اندر توبہ کے بارے میں ہی آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن سنت کے دائرے کے اندر رہنے کی توفیق دے، اور پھر آپ کو اور مجھے سب کو جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کی اہمیت اور اس کے شان کے بارے میں اگر میں اتنا ہی کہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، رہے گی، اور اس وقت تک یہ رحمت اللہ رب العالمین کی ہمارے سروں پہ سائے فگن رہے گی جب تک ہماری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک انسان پر حالت غرغرہ نہ شروع ہو تب تک اللہ رب العالمین کی یہ توبہ کی رحمت ہمیشہ رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی رحمت اس لیے بھی ہے کہ جب بھی انسان پریشان ہو، جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فوراً رب کو یاد کرتا ہے اور اندر اندر سے پشیمانی کا ایک اظہار، ایک ارادہ کرتا ہے، نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر خاکساری آ گئی ہے۔ توبہ کا مطلب ہے انسان اندر سے اپنے تکبر کو توڑنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ تکبر کو وہ حرام سمجھتا ہے۔ وہ تکبر انسان کے حوالے سے ہو، رب کے حوالے سے ہو۔ اگر انسان اپنی اصلیت کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، اگر حیثیت میری اندر ہے، وہ رب کی ساری دین ہے، رب کی رحمتیں ہیں۔ میں رب کی رحمتوں کو اپنی سمجھ کر، میں اپنے آپ کو مالک سمجھ کر اگر آگے کسی سے تکبر کرتا ہوں تو رب کے نعمتوں کا بھی یہ منکر ہے اور اپنے آپ کو مسائل میں پھنساتا جا رہا ہے، گھراتا جا رہا ہے۔ اگر جب انسان دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو رب کی مصیبتوں میں گھیر لیا ہے، وہ گھیرے میں آ گیا ہے، پھر اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، بے شک تب بھی اللہ رب العالمین اس کی اس تکبر کو دور کرتا ہے، اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس کا کوئی کمال نہیں۔ وہ تو تکبر کر رہا تھا، وہ تو رب کے بندوں پر تکبر کر رہا تھا، رب کے بندوں کو جو اللہ نے دیا اسے چھین لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ توبہ میرے بھائی ہمیشہ انسان کے دل میں رہنے چاہیے، ہمیشہ توبہ استغفار، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبو الی اللہ، رب کی طرف رجوع اور توبہ کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، دن میں صرف ایک ہی دن کے اندر 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں، میں اپنی حیثیت کو دیکھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیثیت، ان کی حیثیت کو تصور میں لاؤ، دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو پچھلے اور اگلے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ توبہ کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ میں گناہگار، آپ گناہگار، انسان سارے کے سارے گناہگار، تکبر کر جاتا ہے، کبھی ظلم کر جاتا ہے، کبھی بڑا گناہ یعنی
کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، کبھی صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور کبھی نمازوں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی روزوں کے اندر بھی رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ تراویح اور دعاؤں کا یہ ایک مہینہ ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اتنا اچھا اثر ہے رب العالمین کی رحمت کا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو نماز میں، مسجد میں، جمعہ میں نظر نہیں آئے گا۔ پھر بھی انسان کہے میں فوقیت رکھتا ہوں، میں اچھا ہوں، تو کیسے اچھا ہے؟ یاد رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اچھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، نبی کائنات رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل نہیں۔ آپ فرماتے ہیں انی اتوب فی الیوم مئۃ مرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک اس حدیث کا راوی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر انہی حدیث کے اندر منقول ہے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا بنی آدم ایک سے لے کر آخر تک آدم کا ہر بندہ خطا کار ہے، اور جب یہ خطائیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے، وہ رب سے دور ہو جاتا ہے، رب کا ناپسندیدہ شخصیت قرار دی جاتی ہے، لیکن جب یہ رجوع کرتا ہے تو سب سے بہتر بندہ بن جاتا ہے۔ رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا خیر الخطائین ہے۔ وجہ یہ کہ انسان غلطیاں سارے کرتے ہیں، رجوع کرنے والے ان میں سے کچھ کچھ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے رب اس کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ کمزوری میں نے رکھی تھی کہ یہ غلطیاں کرے گا، اس سے گناہ سرزد ہوں گے، کبیرہ گناہ سرزد ہوں گے اور صغیرہ گناہ سرزد ہوں گے، لیکن جب یہ بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی خوبی ہوئی، انتہائی اچھی خوبی ہوئی، رب کی سب سے بڑی اچھی توفیق ہوئی، تو رب العالمین اسے سب سے زیادہ پسند بھی کرتا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کے اندر ان الفاظ کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال به هكذا۔ صحیح بخاری کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کا قول نقل ہے۔ اس کا مطلب ہے مسلمان بندہ وہ ہے وہ اپنے گناہوں کو، اپنی چھوٹی اور بڑی غلطیوں کو ایک پہاڑ تصور کرتا ہے، سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، کسی بھی وقت اس کی نیچے دب کے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اسے اس کا خوف ہمیشہ رہتا ہے۔ فاجر بندہ جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یہ تو ایک مکی کی طرح ہے، سامنے سے گزرا، اسے صرف ہاتھ ہی ہلایا، نہ دل سے اس نے سوچا، نہ اسے کوئی خوفزدہ کسی چیز نے کیا، نہ کبھی اس نے اس گناہ کی وجہ سے رب کو یاد کیا۔ کہنے کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ کے جسم میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ بیمار ہو رہے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہو رہے ہیں، آپ کی بیوی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، وہ دینی طور پہ، اخلاقی طور پہ یا بیماری جسمانی طور پر اسے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اسے حل کرنا آپ چاہ رہے ہو، حل نہیں ہو رہا، اس مشکل نے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا ہے، آپ کی بیماری بھی اس کی وجہ سے ڈبل ہوتی جا رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یاد رکھ واللہ آپ کی غلطی، میری غلطی، جو اس کی کرنے کے بعد رب کو یاد کرتے نہیں، توبہ کرتے نہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف مصیبتوں میں اسے مبتلا کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ توبہ کرو گے گناہ کے بعد فوراً اسے بڑا تصور کرو گے تو فوراً اللہ کا فیصلہ تھا یہ توبہ نہیں کرے گا، آگے اس کے اندر یہ بیماریاں، یہ سارا کچھ، توبہ اور استغفار اور دعا کی ایسی چیز ہے، اللہ تقدیر کو اس طرح بدل دیتا ہے۔ نہیں توبہ کرتے، نہیں دعا کرتے،
مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس انسان پھر بھاگنا شروع کرتا ہے، پھر کسی معالج کے پاس آتا ہے۔ میں ڈاکٹروں کے بعد کیا کروں، میں اپنی ہی بات کر لوں، آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، آپ کو پتا میں دم بھی کرتا ہوں، دم کرانے آتا تھا، بڑی مصیبت میں مبتلا، میرے معلومات کے مطابق جو روحانی مسئلہ ہو، زیادہ سے زیادہ بندے کو 2-3 ہفتے ہی لگتے ہیں، لیکن اس بندے کو 3 مہینے لگے اور ذرہ برابر اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے، مجھے بھی پتہ چل رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا؟ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ قاری صاحب انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے کئی قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، میں بھی سوچوں گا، میں بھی رب کی طرف رجوع کروں گا، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ کہنے لگے قاری صاحب اللہ آپ کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، آپ کس طرح کے بندے ہو، پہلے سے مصیبت میں مبتلا ہوں اور مجھے کہتے ہو تم گناہگار ہو، تجھ سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دم اثر نہیں کر رہا، خدا کا خوف کر لڑ پڑے۔ میں نے کہا میری غلطی ہوگی، پھر آپ چھوڑ دیں، لیکن یاد رکھ مجھے اس کو سمجھانے میں بڑا ٹائم لگا۔ میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کر، انسان غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، کہیں ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے کسی امتحان میں مبتلا کر دیا ہوگا، اور ساری غلطیاں انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہے، اللہ یہ کسی سے غلطی ہو اور وہ اولیاء اللہ میں ہو اور انتہائی رب کے مقرب بندوں میں سے ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے مرتبوں کے اعتبار سے بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جو پیچھے یہاں پہ میڈیا میں ایک قسم کا عجیب قسم کا مسئلہ اور واویلا مچا ہوا تھا کہ بدر والوں نے یہ کیا وہ کیا، میرے بھائی ان سے غلطی اللہ نے کروایا اور ان کا مرتبہ بلند فرمایا، اور ان کے مرتبے کو دیکھو، ان کے شان کو دیکھو، فوراً کہنے لگے لا ہمیں معاف کر دینا۔ اسی وقت فرمایا انہوں نے توبہ بھی کیا اور میں نے معاف بھی کیا اور میں نے ان کے مرتبے کو بلند بھی کیا۔ بندہ توبہ کرنے لگے، بعد میں آگے غلطی ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں میں نے بولا میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، بھائی اگر آپ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، آپ کے پاس دین نہیں تھا، علم نہیں تھا، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تو نہ کریں ایسی باتیں۔ اس قسم کی زیادتیاں، ظلم دنیا میں اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہیں قسمیں، آپ ان کو چھوڑ کے صحابہ کرام کا نام کیوں لیتے ہو؟ نہیں، مجھے لگتا ہے دل کے اندر کی کوڑ ضرور ہے، ورنہ صحابہ کرام کی مثال یہاں پہ آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہرحال یہ باتیں وہ عام سی باتیں ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ آگے میں اپنی ٹاپک کو چلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ٹاپک کے اندر رہ کے قرآن سنت بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دیکھیے توبہ کی اہمیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، بلکہ ایک عورت آتی ہے، جوہینہ قبیلے سے اسے تعلق، آج کل بھی سعودی عرب کے اندر جوہینہ قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ ایک شیخ عبداللہ جوہنی آپ کے حرم کا امام، آج کا بڑی اچھی آواز کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی جوہینہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت آئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ زنیت فطہرنی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کی اور کہا جاؤ اپنا ولی کو لے کر آؤ، اپنے بڑے کو لے کر آؤ، میں اس سے بات کر لوں۔ بڑے آئے اور تحقیقات ان سے بھی ہوئی اور اس سے بھی پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے جنم دینے تک اپنے پاس رکھو، اس کا خیال کرو۔ اس نے کہا میں اچھی طرح خیال رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت دوبارہ آئی، بچہ جنم دے چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، لوگوں نے اسے رجم کر دیا۔ رجم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے عمر بن خطاب، باغیرت انسان تھے، اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی انسان تھے، اب اتنی دین کی سمجھ نہیں تھی، ابتدائی باتیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلیت بامرأۃ قد زنا،
آپ ایسی عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہو، اس نے تو زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جا عمر، یا عمر انہا تابت توبتن لو قسم 70 رجلا من اہل المدینہ لوسعتہم۔ یاد رکھ اے نبی، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کو مدینہ کے 70 بندوں میں تقسیم کی جائے تب بھی اس سے زیادہ ہی رہے گی۔ توبہ کرنے کے بعد انسان اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ پھر فرمایا حل وجدت احدا افضل ان یتوب بنفسها للہ تبارک و تعالی۔ کیا آپ نے اس سے بڑی توبہ کہیں دیکھی ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان قربان کر دیا ہو؟ میرے بھائی، یہ وہ صحابہ کرام ہے جن کے بارے میں ہمیں حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فدیت بأمی و ابی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میں اپنے ماں باپ سے قربان ہو جاؤں۔ ہر بات پر جب کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ابی و امی کر کے، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سے قربان ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، پہلے اپنے فدائیین بننے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو فدا کرنے کی، قربان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان جیسے تم مسلمان بن جائیں تو تم جنتی ہو جاؤ۔ اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے کہ تم صحابی جیسے بن جاؤ، کسی بھی عمل میں صحابی جیسا عمل کریں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھی کافروں پر سخت اور مسلمانوں پر نرم ہیں، جب بھی دیکھو سجدے کی حالت میں ہیں، جب بھی دیکھو رکوع کی حالت میں ہیں، جب بھی دیکھو نماز کی حالت میں ہیں، ان سے بہتر تم کیسے ہو سکتے ہو؟ یہی کافی ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العالمین نے آخری نبی، خیر الانبیاء، امام الانبیاء، خیر الرسول اور انبیاء، تمام انبیاء کا امام، ان کے لیے جس کو ساتھی مقرر کیا اللہ رب العالمین نے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے بارے میں ہم لب کشائی کریں، ان کے بارے میں یہ کہوں گا بکواس کریں کہ جی فلاں مثال دیکھو جی احد میں کیا ہوا، دیکھو جی بدر میں کیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہ ہو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ بہرحال آئیے ایک اور واقعہ سنا دوں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جتنے واقعات آپ سنتے جائیں گے آپ کہتے جائیں گے کہ اچھا، اور مزید ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ کہیں گے ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ دیکھو میں اور آپ کبھی کسی صورت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھاؤں آپ کو، ماعز ابن مالک جیسے ایک شخص، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جس طرح کے پیچھے عورت نے کہا اسی طرح اس نے بھی کہا، زنیت فطہرنی یا رسول اللہ، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا مرتکب ہو گیا ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ قربان ہو رہا اپنے آپ سے، رب سے ڈرتا ہے، یہ گناہ جو اس سے ہوا اسے برداشت نہیں ہو پا رہا اور وہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے، اپنے دنیا کی تباہی آخرت کی تباہی سمجھ رہا ہے۔ توبہ کر لوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے کوئی سزا مل جائے گی، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ یہی جذبہ صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العالمین نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھ سے کیا کام ہو گیا؟ اور یہ سمجھتے تھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، سمجھتے تھے جو غلطیاں ہو رہی ہے، گناہ سرزد ہو رہے ہیں، بڑا یا چھوٹا، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا رب کو، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
عیاناً سامنے سے دیکھ رہا ہے، یہی ایمان تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے کہ بغیر تحقیق کے کسی غلطی کی وجہ سے کسی بندے کو رجم کر دیں، اس کی حد نافذ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کہنے لگے ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، ویلک، افسوس ہے تجھ پر، معمولی کہیں گناہ ہو گیا ہوگا، بھاگ کے آگے ہو، کہہ دیتے ہو کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، جاؤ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دینے والا ہے، جاؤ۔ بندہ تھوڑی دیر گیا، تھوڑی دیر بعد وہاں سے واپس آ گیا، واپس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو برداشت نہیں ہو رہا، اس گناہ کو، گناہ ہو تو گیا، شیطان نے کروا تو لیا، لیکن اللہ والے سے کروا لیا۔ ہم جیسے لوگوں سے کرواتے چپ کر کے اسے نظر انداز کر دیتے، اور پھر یہ کم از کم اپنی تسلی کے لیے کہہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا جاؤ جاؤ، آپ نے فرما دیا نا فاستغفر اللہ وتوب الیہ، بہانہ بنا دیتے۔ اور اندر کی چیزوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں تھا، کہہ دیا، فرما دیا جاؤ۔ پھر واپس آگے طہرنی یا رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دو۔ پھر وہی الفاظ رسول اللہ نے دہرائے، جاؤ بھائی استغفار کر، توبہ کر۔ یہاں پہ رک کے ایک بات کر دوں کہ توبہ کی طاقت کو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تو پڑا کہ اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اس گناہ کو مٹانے والی کوئی چیز اگر وہاں پہ ذکر ہوئی ہے، وہ توبہ ذکر ہوئی ہے۔ آج کے ٹاپک کی اہمیت کے بنا پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تیسری بار آئے رسول اللہ نے وہی جواب دے کر اسے ٹوک دیا، پیچھے بھیج دیا۔ پھر چوتھی بار آئے کائنات کے امام، پھر سیدھے ہوئے، فرمانے لگے اس بندے کو جانتے ہو؟ بیٹھے ہوئے کافی بندے تھے، میں ہوتا آپ ہوتے، یار میں اکیلے میں جا کے بات کر لوں۔ اس نے کہا میرا گناہ اس چیز کے لائق ہے کہ سب کے سامنے بات ہو جائے، میری غلطی اس چیز کے لائق ہے میں سب کے سامنے بات کروں۔ اپنی بیزتی کو بھی بالائے طاق رکھا، اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہیں اس دنیا کے اندر پاک ہونا چاہتا ہوں۔ کائنات کے امام نے سب لوگوں کو دیکھا، کہا اس کو جانتے ہو نا؟ جیسے میں جانتا ہوں یہ ماعز ابن مالک ہے۔ سب نے کہا اللہ کے رسول یہ ماعز ابن مالک ہے، ہم جانتے ہیں۔ فرمانے لگے یہ دماغی توازن اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سب جانتے ہیں اس کو دماغی توازن خراب قطعا نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ شراب نوشی تو نہیں کرائے، شراب پی کر تو نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ فوراً بندہ کھڑا ہوا اور جا کے اس کے منہ کو سونکھنے لگا، اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے شراب نہیں پی۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کو لے جاؤ، اس پر حد نافذ کرو۔ اس پر حد نافذ کیا گیا، اور حد کیسے نافذ کی جاتی تھی؟ رجم کر دیا گیا، کوئی معمولی سزا تو نہیں تھی۔ رجم ہونے کے بعد جنازہ پڑھایا، کائنات کے امام نے بنفس نفیس، اور گھر چلے گئے۔ اس کے بعد لوگوں میں دو گروہ بن گئے۔ کسی نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، دنیا کو بھی ہلاک، آخرت میں بھی ہلاکت۔ آخرت میں اس لیے کہ اس نے زنا کیا، دنیا میں اس لیے کہ اس کو رجم ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی گناہ سرزد ہونے کے بعد اگر رجم ہو جائے یا سزا مل جائے، حد نافذ ہو جائے، یہ حقیقت میں اس کی صرف اسی سزا ہے، باقی کوئی ثواب مواب کوئی نہیں ہے۔ اس کو جو کچھ پیچھے عمل کیا وہی عمل لے کے جائے گا، جبکہ ایسا نہیں۔ سب سے بڑا ثواب یہی ہے جو اس پر پتھر پڑے ہیں اور اس کو رجم کر دیا گیا ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب گھر سے نکلے، صحابہ کرام آگے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں جب رسول اللہ برآمد ہوئے، تشریف لائے، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے اسی بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ جب بھی کسی مجلس میں جاتے تھے یا کسی عورت سے، کسی مرد کے پاس سے گزرتے تھے تو السلام علیکم کہا کرتے تھے۔ کائنات کے امام نے آتے ہی السلام علیکم کہا اور لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ کائنات کے امام آ کے بیٹھے اور کہنے لگے، لوگوں فاستغفروا لماعز، فاستغفروا لماعز، لوگوں سب مل کے استغفار کرو ماعز بن مالک کے لیے، جو ہم چند دن پہلے اسے رجم کر چکے ہیں، جس کا جنازہ میں پڑھا چکا ہوں، اس کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسئلہ ہو گیا اس کے لیے، کچھ لوگوں نے سمجھا استغفار تو دعا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ کائنات کے امام پھر گویا ہوئے، فرمانے لگے، لوگوں سن لو، ماعز بن مالک نے اپنے آپ کو جادت نفسہ، کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہ کر سکا اور اللہ کی نافرمانی کو اس لائق سمجھے کہ وہ اس دنیا میں اب رہنے کے لائق نہیں ہے، اسے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ رب کے نام قربان ہوگا تو رب راضی ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس جذبے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور فرمانے لگے، اگر کوئی لو قسمت بین امت لوسعت ہا، اگر یہ ثواب یا توبہ جو اس نے کی ہے، اس توبہ کو پوری کی پوری ایک امت میں تقسیم کی جائے تب بھی یہ زیادہ ہی رہے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں میرے بھائی، توبہ جان قربان کر کے ہو، توبہ مال دے کر ہو، توبہ کوئی اور طریقے سے ہو، توبہ کی اپنی شان ہے، توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر چیز کے اندر میرے بھائی سوچا کرو۔ اچھا، ساتھ ہی یہ 2-3 دن گزرے ہی تھے، ایک عورت آئی، اس نے بھی یہی کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ۔ کیا کس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو، جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ کہنے لگے، کیا آپ وہی معاملہ جو بار بار پیچھے بھیجنے کا کام ماعز بن مالک کے ساتھ کرتے رہے ہو، میرے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، خدا کے لیے میں بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، میں پاک ہونا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہی عورت ہوں جس کے ساتھ زنا مالک بن ماعز نے کیا، میں وہی عورت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اچھا یہ وہی ہے؟ سب نے کہا جی یہ وہی ہے، غامدیہ کے نام کی یہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو پیدا ہونے دو، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ لوگوں کی ہے۔ وہ واپس گئے، اس وقت آئی جب بچہ ہو گیا اور اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر آئے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ اسی قسم کے انہی الفاظ کے ساتھ ہے، دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کائنات کے امام نے فرمایا، بچہ پیدا تو ہو گیا لیکن اس کی سرپرستی، اس کے کھانے پینے کا دودھ آپ کا بہتر ہے، لے جاؤ دودھ پلاؤ، جب 2 سال مکمل ہو جائے دودھ چڑوا کر لے آنا، پھر میں ان سے اس کے بارے میں کوئی بات کروں گا۔ لے گئی اور واپس اس وقت لے کے آئے جب اس کے ہاتھ میں اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا اور یہ بچہ اس روٹی کے ٹکڑے کو چوس رہا تھا، کھا رہا تھا۔ اس وقت لے کر آئے۔ واقعہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کے جذبات کا دیکھیے، میرے اور آپ کی جذبہ اور ان لوگوں کے صحابہ کرام کے اور صحابیات کے جذبے کو غور کیجئے۔ بچے سے بھی قربان ہے، جان سے بھی قربان ہے، اس کے آگے پرورش سے بھی قربان ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا میرے بچے کے ساتھ۔ ماں باپ جب فوت ہوتے ہیں آخر میں بچہ 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 کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بچے والے ہیں، ہم جانتے ہیں، جن کے بچے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جاتے ہوئے دل میں کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول، اس کی سرپرستی میں کرتا ہوں، اس کے تربیت میں کرتا ہوں، کھانے بودباش سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ کائنات کے امام نے اس کو دے دیا۔ اور پھر کیا ہوا مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے جاؤ، اس پر حد نافذ کرو، لیکن یہ عورت ہے، زمین کود کر اندر کھڑی کر کے اوپر سے چادر ڈال کے کہیں بھی پرد نہ ہو جائے۔
مقصد بے پرد اور بے عزتی نہیں ہے، بلکہ ایک سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ دینے کی ہے۔ اس کو جا کر کھدائی کر کے اندر کھڑی کر کے پتھر پڑنا شروع ہوئے۔ ایک پتھر خالد بن ولید کی لگے، جب لگا تو خون کا قطرہ خالد بن ولید کی جسم پر پڑا، کہنے لگے اس بدکار عورت کی خون میرے اوپر لگ گیا۔ سب صحابہ کرام کی اتنی تربیت تو نہیں تھی، ابھی شروع کی بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور کہا یا خالد مہلن، خالد رک جاؤ، فإنها تابت، اس نے توبہ کیا ہے، لو تاب صاحب مکسن لغفر لہ، اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، خالد تمہیں کیا پتا، اتنا بڑا درجہ والی ہے، اتنی بڑی درجہ والی یہ بن گئی ہے کہ اگر جگہ ٹیکس لینے والے بھی اس قسم کی توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ حرام ٹیکس، ناجائز ٹیکس لینے والا بندہ بھی اگر اس جیسا توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ رک جائیے، ٹیکس کیا مطلب؟ کسی سے ناجائز مال لیا، بہانہ کیا یہ تم لے کے جا رہے ہو، پیسے اتنے دو لے کے جاؤ، ٹیکس لگا دیا۔ اس کو ظلم کا ٹیکس کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے، اس دین کی اہمیت کو آگے تک جا کے پتہ چلے گا، آگے جا کے کچھ ایسی حکومتیں نہیں نکل آئیں گے ناجائز ٹیکس لینا شروع کر دیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اگر یہ صاحب مکس بھی ہو تب بھی اسے معاف ہو جاتا۔ کتنا بڑا گناہ، زنا سے بھی بدتر گناہ ہی ہوا نا پھر۔ یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے والے مسلمان بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم خذ مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.